السلام علیکم ناظرین محترم، ترکی کی ایک کہاوت ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، ساتھ یہ بھی بتایا کرو کہ قابیل ہو یا حابیل۔ تو ناظرین، قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا، جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیووا تھا، خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل کے ساتھ اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ ہی ہوگا۔ جب قابیل نے ضد شروع کر دی تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی نیاز و صدقہ قبول ہو جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت قبولیت کی یہ علامت تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی، جو قبول نہیں ہوتا تھا اسے آگ نہیں کھاتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری یا ایک دمبا رب تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر نیاز پیش کی، اے اللہ جو اکلیمہ کا زیادہ حقدار ہے، اس کی قربانی قبول فرما۔ آسمانی آگ نے حابیل کے صدقے کو کھا کر قبولیت بخش دی اور قابیل کے صدقے کو آگ نے نہ کھایا اور اسے رد کر دیا۔ قابیل کے دل میں حسد، بغض و انا بھڑک اٹھا۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ حابیل حق پر تھے، ان کے تقوی کے پیش نظر ان کا صدقہ قبول ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تمہارا گناہ تمہارے ہی پلے پڑے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، وہ گناہ بھی تمہارے ذمے ہے، اور اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر لو، میرے قتل کا گناہ بھی تمہارے ذمے ہوگا۔ آخرکار قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ ناظرین محترم، آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے تو اس نے ان کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل جانتا نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے، تو شیطان نے ان کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ قابیل نے ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن فضالہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اسی طرح پاگل ہی رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے رنگ سفید تھا، قتل کرنے کے بعد جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، اسی لیے تیرا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے پہلے قاتل بیٹے پر ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی ابتدا کی۔ یعنی جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا، اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی اس کا عذاب ہوتا رہے گا۔ تو ناظرین محترم، آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے قتل پر اتنا زیادہ غمزدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں۔ 100 سال بعد آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی آپ کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمائے گا، تو آپ مسکرائے۔ البتہ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل ہونے کے 50 سال بعد
حضرت شیش علیہ السلام عطا ہوئے اور آدم علیہ السلام کے ولی عہد بنے۔ تو ناظرین محترم، قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے۔ اسی طرح چھوڑ دینے پر اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا طریقہ معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کروں۔ قابیل بہت پریشان تھا۔ پھر لاش چھپانے میں ایک کوے نے آپ کی مدد کی۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ قابیل مجرم ہونے کے باوجود اس پریشانی میں پھنسا ہوا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش سے کیا کیا جائے۔ دنیا میں پہلی موت تھی، قبر کھودنے دفن کرنے سے وہ بے خبر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اس کا معاون کوے کو بنا کر بھیجا۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر 3 وجہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ مشہور پہلی بات ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ اور اپنے پنجوں سے زمین کو کوریدا اور مردہ کوے کی لاش کو اس گھڑے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ قابیل نے تنگ آ کر حابیل کی لاش کو اسی طرح پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے جنہوں نے مٹی کھود کر اس کی لاش پر مٹی ڈالی اور اسے دفن کیا۔ اور تیسری روایت میں یہ آتا ہے کہ کوے کی عام عادت یہ ہے کہ کوئی کھانے کی چیز اس کے پاس ہو تو وہ اسے دوسرے وقت کے لیے زمین میں دبا دیتا ہے۔ اس نے جب کسی چیز کو زمین میں چھپایا تو قابیل کو پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش کو ایسے چھپانا ہے، اور ساتھ کوے سے کم علم رکھنے کی وجہ سے بہت پشیمان بھی ہوا کہ مجھ سے تو کوا ہی اچھا ہے جسے چیزوں کو چھپانا آتا ہے۔ ناظرین محترم، قابیل کو ندامت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں ہوئی، نہ ہی وہ تائب ہو رہا تھا، بلکہ اسے ندامت اس بات پر ہوئی کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا اور کوے سے بھی کم عقل رہا کہ اسے دفن نہ کر سکا، اور اس وجہ سے نادم ہو رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے باوجود اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ اس سے ماں باپ، بہن بھائی سب ناراض ہو گئے تھے۔ اور وجہ یہ بھی تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے بڑی مہربانی سے دوسرے کی لاش کو دفن کیا تو یہ اس پر نادم ہوا کہ مجھے تو اپنے بھائی پر اتنا رحم بھی نہیں آ سکا جتنا کوے کو ہے۔ واضح ہوا کہ اس نے کوئی توبہ نہیں کی اور ندامت اسے صرف اپنی حماقت پر ہوئی۔ ناظرین محترم، جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ معظمہ جاؤ اور وہاں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کرے۔ آدم علیہ السلام کے فرزند یہ حکم پا کر وہاں پہنچے۔ انہیں حضرت جبریل اور دوسرے فرشتے ملے جن سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا، ہمارے ساتھ آؤ، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضرت حوا ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگیں اور چاہا کہ آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں۔ انہوں نے فرمایا، حوا اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور رب کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو۔ اسی طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔